بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا: ان هذه امتکم امۃ واحدہ، کہ تم ایک متحد امت ہو، تم ایک امت ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک محسوس مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ یہ پوری کی پوری امت آپس میں تعلق اور محبت کے اعتبار سے ایک جسم کے مانند ہے. جسم کا ہر عضو دوسرے کا خیال رکھتا ہے. چوٹ لگتی ہے انگلی میں، آنسو آتے ہیں آنکھ سے. تو یہ تعبیرات ہیں، یعنی اللہ اور اس کا رسول یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تم ایک امت ہو، ایک نیشن ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کے درد اور تکلیف کا احساس یہ تمہاری فطرت اور طبیعت ہے، اور تمہیں اسی طرح جینا اور زندہ رہنا ہے. یعنی من حیث القوم، ایز اے نیشن، ہم کو جینے کے لیے قرآن و سنت نے انگیز کیا ہے، برانگیختہ کیا ہے، ابھارا. اس سے دو فائدے تو بالکل بدیہی ہیں. نمبر ایک، اس سے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے. یونٹی اپنے آپ میں ایک طاقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپس کی نفرتیں اور آپس کی خلیج دور ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے. اس سلسلے میں اگر نبوی تعلیمات پر آپ دھیان دیں گے اور اسلام کا جو تانا بانا ہے، اسلام نے جو زندگی کو مینشن کیا ہے، اس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر جہاں آپ بیٹھے ہیں اس وقت، نماز، دن میں آپ کو 5 مرتبہ یہ کام کرنا. یہ اتحاد اور یونٹی یا ایکاگرتا اور ایکتا کے لیے بہت بڑی ٹریننگ ہے. 5 مرتبہ آپ کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اور آپ نے دھیان نہیں دیا ہوگا کبھی، دنیا کا اکلوتا مقام ہے جہاں اسٹیٹس میٹر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اکلوتی ایسی جگہ جہاں اسٹیٹس میٹر نہیں کرتا. محلے کا رکشہ چلانے والا، محلے کا رکشہ چلانے والا، یہ کپڑے دھونے والا، اگر پہلے آ گیا ہے، اگلی صف میں بیٹھا ہے، تو اگر مجسٹریٹ، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لاسٹ میں آتا ہے، پچھلی صف میں بیٹھے گا. اس کے اعزاز کی وجہ سے کسی کمزور شخص کو اگلی صف سے نہیں اٹھایا جائے گا. یہ شرعاً ممنوع ہے، یاد رکھیے اس کو. آپ آگے کھڑے ہوں، پیچھے کوئی بڑا آدمی آپ کو نظر آ جائے، دنیا کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، آپ اگلی صف کی جگہ چھوڑ کے آگے بھیج دیں اس کو، یہ اچھی بات نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول نقل کر دیں تو اچھا ہوگا. جنگ بدر میں جب صحابہ جا رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے سواریاں تھیں نہیں، غربت کا حال یہ تھا. ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار تھے. انہوں نے آپس میں باری لگا لی کہ 1 کلومیٹر تک ہم بیٹھیں گے، باقی یہ 2 لوگ پیدل چلیں گے، پھر یہ بیٹھے گا، پھر یہ پیدل چلے گا، پھر یہ بیٹھے گا، پھر یہ پیدل چلے گا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی اسی طرح سے تقسیم میں شامل فرمایا. ایک اونٹ پر حضرت ابو لبابہ ابن منذر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری. اب یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ تشریف رکھیے، ہم پیدل چل لیں گے، پورے راستے ہم پیدل چل لیں گے، بدر بہت دور نہیں ہے. لیکن حضور نے جو جواب دیا وہی جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اجر کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حریص نہیں ہے، یعنی ثواب کا شوق تم سے زیادہ مجھے ہے.
تو یہ یہاں میٹر کرتا ہے کہ اگلی صف میں نماز پڑھنا یہ اجر کے اعتبار سے زیادہ ہے. ایسا نہیں کہ آپ کھڑے ہیں میں پیچھے سے آگے کوئی اور عالم آ گیا تو آپ اسے آگے جگہ دے دیں, غلط طریقہ, یہ پروٹوکول نہیں ہے. تو من حیث القوم جینے کا ایک طریقہ سکھلایا ہے. آپ اندازہ کیجئے آپ کا روزہ ہے, ایک ہی وقت میں سب کا ٹائم ختم ہوگا. ایسا نہیں کہ کوئی کمزور آدمی تو 1 گھنٹے آگے تک کھاتا رہے, طاقتور ہے تو پہلے ہی کچھ نہیں. سب یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل زندگی میں باقاعدہ یہاں لیڈ کیا. ایک پیالے میں 40-40 لوگ ایک وقت میں کھاتے ہیں. ایک پیالے دودھ میں 72 لوگوں نے منہ لگا کے پیا ہے. یہ اتحاد ہے, اس سے نفرتیں ختم ہوتی. ہمارے یہاں ہر شخص کے لیے الگ گلاس کی ضرورت ہے. نمکین میں پڑا ہوا چمچ کوئی شخص منہ میں نہیں رکھ سکتا. ہاں پہلے اس ہاتھ میں لے, پھر اس ہاتھ میں لے, دونوں ہاتھ گندے کرے, پھر انہیں کو کپڑوں میں پوچھ لے. یہ گوارا ہے. لیکن منہ میں رکھا ہوا چمچ کسی کے چلا جائے گا. ایک کون سی تعلیم لے کے آئے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ انتشار بھگت رہے ہیں کہ پڑوس میں ادھر بھی بھائی رہتا ہے, ادھر بھی بھائی رہتا ہے, بچوں کا آنا جانا تک نہیں ہے. اس سے برا دن کیا ہوگا؟ ایک ایسی ملت, ایک ایسا نیشن کہ جو دن میں 5 مرتبہ سکھلایا جاتا ہو جسے کہ متحد کیسے رہا جاتا ہے. پاس میں کھڑا ہوا شخص اس کا اسٹیٹس نہیں دیکھا جائے گا. یہاں تم بھی اللہ کے بندے ہو, وہ بھی اللہ کا بندہ ہے, تم بھی فریاد کے لیے آئے ہو, وہ بھی فریاد کے لیے آئے. تو اسلام نے ہم کو ایک قوم کی طرح جینے کا سلیقہ عنایت کیا ہے, اور یہ ایک ایسا سلیقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہر وقت طاقتور بنے رہ سکتے ہیں. یہ پریامبل ہے میری گفتگو کا, تمہید ہے. ہندوستان یہاں تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی. جب باقی ساری قومیں آپ کے خلاف اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر کے آپ کو حاشیے پر لے جانے کے درپے ہوں, اور آپ کے درپے آزار ہوں, اور آپ کو وہ تکلیف میں دیکھنا ہی چاہتے ہوں, اور آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور آپ کو آپس میں ٹکرا کر کے عقائد اور مسلک اور مشرب کے نام پر الگ الگ کر کے, اور پھر اس کے بعد وہ آرام سے تماشا دیکھنا چاہتے ہوں, یہاں اتحاد کی بڑی ضرورت ہے. اور بہت ساری ایسی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں جو اس طرح ہماری نمائندگی کرتی. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تنظیم جس کی میں خود بھی نمائندگی کرتا ہوں, آپ کو معلوم ہے ضلع سے, جمعیت علماء ہند, اس وقت ہندوستان کی سب سے طاقتور جماعت ہے, سب سے طاقتور آواز ہے, اور اپنی عمر کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ عمر رسیدہ. 1920 میں حضرت شیخ الہند نے جنگ آزادی کے لیے اس کو مسلمانوں کا سب سے بڑا پلیٹ فارم قرار دیا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا نام ہے, پوری دیانت کے ساتھ, پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ آزادی کی کامیاب لڑائی لڑی, ملک کو آزاد کروایا ہے. اس کے علاوہ یہاں کا جو تانا بانا تیار کیا تھا, خاص طور سے سلک لیٹر موومنٹ, تحریک ریشمی رومال, اگر ذرا بھی جانکاری ہو اس سلسلے کی آپ کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں. انگریزوں کا تبصرہ تھا, جب وہ راز فاش ہو گیا تو ان کا یہ کہنا تھا, یہ الفاظ تھے کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی ہوتی تو اس انگریز قوم کے لیے سمندروں میں بھی رہنے کی جگہ نہیں بچتی. کس طرح کا تانا بانا ہوگا, اور کس طرح کی اس دور میں جب مواصلت کی اور کنیکٹیویٹی کا کوئی وسیلہ نہ ہو اور ایسے حالات پیدا کر دیے ہوں. ظاہر سی بات ہے بڑے سلیقے کے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس تحریک کو, اس تنظیم کو جنم دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو تنظیم, جو جماعت, جو افراد, جو دھڑا, جو ادارہ دین کی, قوم کی, ملت کی جس طرح جیسے بھی خدمت کر رہا ہو, ان سب کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے, اور ان سب کے تعاون کی ضرورت ہے, اور ان سب کی تائید کی ضرورت ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ آپ کو من حیث القوم مٹانا چاہتے ہیں, آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ پوری قوت کے ساتھ ایز اے نیشن زندہ رہ کر کے دکھائیں, قوت کے ساتھ. یہ جمہوریت ہے. جمہوریت میں طاقت کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ جس کے پیچھے بھیڑ ہو, چاہے وہ شخص پاگل ہو, اس کی آواز پر اگر لوگ جمع ہو گئے ہیں تو اب وہ اخبارات کی کٹنگ رکھ کر کے گھومتا ہے اور اپنا جلوہ دکھاتا ہے. یعنی جمہوریت ہے, یہاں سر گنے جاتے ہیں, افراد گنے جاتے ہیں, تولے نہیں جاتے. آپ ذاتی طور پر انڈیویجولی بہت قابل ہیں, بہت اچھے رانیتیکار ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن اگر آپ کے پیچھے یہاں بھیڑ نہیں ہے تو آپ کو یہاں کوئی مہتو نہیں ملے گا, اس لیے کہ یہ جمہوریت. تو میری اصل بات کی جو مرکزی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ
जमीयत उलमा की मिंबर साजी मुहिम या सदस्यता अभियान चल रहा है, ठीक है। जमीयत उलमा इंतहाई ताकतवर जमात है। आप अगर उसका तारुफ चाहते हो तो तारुफ बहुत तवील न करा करके इस वक्त बिल्कुल नया जो कुछ चल रहा है, जो उसकी खिदमत है, वो मैं बतला दूं। परसों का इनकलाब, कल का इनकलाब अखबार जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्होंने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि तबलीगी जमात के जिन अफराद को यहाँ कैद करके उन पर मुकदमात चलाए गए थे और आखिरकार जमीयत उलमा ने उनका मुकदमा लड़ा पूरी कुव्वत के साथ सुप्रीम कोर्ट में, वकील हायर किए, पूरा अमला लगाया, पूरी ज्यूरी इस्तेमाल की, तो बिल्कुल बाइज्जत भरी, कोई गलती कोई खता नहीं है। आप भी जान रहे थे, कोई गलती कोई खता नहीं उस पूरी जमात की। अब यहाँ बेयारो मददगार दूसरे मुल्क में जबान तक नहीं समझते, हालांकि उनके हर चीज की खबरगिरी की है जमात ने, जमीयत उलमा ने, और मुकदमा लड़ करके उनको बाकायदा बाइज्जत बरी करवाया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको बाइज्जत घरों तक पहुंचाने के लिए हुकूमत इंतजाम करे। ये मतलब परसों का जो कारनामा है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। उससे पहले दिल्ली में जो फसादात हुए थे, जहां मस्जिद के मनारे और गुंबद गिरा दिए गए थे और कितने घर जला दिए गए थे, कितने कत्ल, कितने खून हुए हैं, वो सब आपको मालूम है। उन सब के मुकदमात लड़ करके सिर्फ 6 बचे हैं, 6 लोग बचे हैं जिनकी बेल होना गालिबन बाकी है। और बाकी जो घर जल गए थे उन सब घरों को दोबारा से बना करके अभी पिछले ही दिनों उनकी चाबियां उन मुतासरा अफराद के हवाले की गई। और हमसे भी दौरे के लिए मुतालबा किया कि जिस इलाके में आग लगी थी वहाँ फर्रुखाबाद के और इलाके के लोग भी बहुत रहते हैं, तो हमको मामूर किया गया था कि आप हजरात भी एक विजिट करके आइए, तो हम भी गए थे। तो और उसके अलावा इस वक्त जो किसानों की जो तहरीक चल रही है, उस सिलसिले में आपने देखा होगा कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने जाकर के खुद उस झंडे को थामा था। यानी ये इस बात की अलामत थी कि हम आपके कांधे से कांधा मिला के खड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि शाहीन बाग में जिस वक्त सीएए के खिलाफ एहतजाज चल रहा था, तो उस वक्त पंजाब से सिखों ने आकर के किस तरह हिमायत का ऐलान किया था। उस शोर की वजह से भी, बदले की भावना से नहीं, बल्कि हर वो शख्स जो अपने हुकूक के लिए लड़ रहा हो और उसके ऊपर जुल्म हो रहा हो, जमात उसके साथ हमेशा खड़ी होती। आपको मालूम है सिंघू बॉर्डर पे, टेकरी बॉर्डर पे, ये जितने भी बॉर्डर के ऊपर ये एहतजाज चल रहा है, इन सबको खाना कहाँ से मैसर फराहम किया जा रहा है? मस्जिदों से। इलाके के लोगों को जोड़ करके तंजीम ने अपनी क़यादत का इस्तेमाल करके सारा खाना ये खुद फराहम करा, उनके रात के साये का इंतजाम, ये सारा इंतजाम जमात कर रही है, जमीयत उलमा कर रही है। तो ये उस वक्त का। और उसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूँ फर्रुखाबाद की, तो आप मुझसे ये पूछना चाहें आपकी कारकर्दगी क्या है, तो टूटी फूटी जो कारकर्दगी है वो मैं आपकी खिदमत में जिक्र किए दे रहा हूँ कि अभी जब लॉकडाउन हुआ और उसके फौरन बाद रमज़ानुल मुबारक आपको मालूम है, और मिल्लत के बच्चे खास तौर से रोज़ा रखने के बड़े शौकीन हैं, तो उनके पास 2 वक्त खाने का नहीं, सहरी इफ्तार का इंतज़ाम कहाँ से होगा? तो फतेहगढ़ के अहबाब से और कुछ अपने पास से और कुछ बाकी लोगों से ताउन लेकर के, मैं खुद अपने हाथों की बात कर रहा हूँ कि 30 क्विंटल कम से कम राशन मैंने अपने हाथ से तकसीम किया। 30 क्विंटल राशन, जिसमें चावल और आटा शामिल नहीं है, बाकी चीज़ें। और उसके बाद जब हमसे कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट पेश कीजिए, तो मैंने जो किट की तफसील थी, जो किट तैयार की थी, उसकी तफसील जब मैंने डाली, तो समझिए पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी किट किसी की नहीं थी। 1 किलो चने की दाल, 1 किलो मसूर की दाल, 1 किलो उड़द की दाल, 1 किलो चना, 1 किलो मटर, उसके अलावा 5 किलो शक्कर और 2 किलो तेल, 2 किलो बेसन, 2 किलो रवा, इस तरह तकरीबन 12-13 किलो की किट थी। अल्लाह का बड़ा करम एहसान के पूरे रमज़ानुल मुबारक कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा उठाया गया। तो जिन लोगों ने उसमें ताउन किया होगा, उनके तो क्या कहने, सहर और इफ्तार में उन्हें दुआ मिली हो, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी, रिपोर्ट भेजी गई बहरहाल वहाँ। उसके अलावा कासगंज में जब फसाद हुआ था, तब फर्रुखाबाद की यूनिट को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो लोग उजड़ गए हैं उनकी बाज़ आबादकारी आपकी जिम्मेदारी है। हमने यहीं से अहले फतेहगढ़ और कुछ फर्रुखाबाद से, कायमगंज शमशाबाद से भी कुछ तकरीबन 2 लाख रुपए लेकर के उन लोगों के जिनके लकड़ी के खोखे जला दिए गए थे, उनको लोहे के खोखे बनवा के दिए हैं,
اور اگر آپ ہماری یکجہتی کی بات کرتے ہو، قومی یکجہتی کی، تو ہم بتلا دیں کہ ان سب میں 2 ہندوؤں کو بھی ہم نے شامل کیا تھا، اور جب ہم نے چابی تقسیم کی تھی تو ان دونوں ہندوؤں کو اچھا میسج جائے، اس لیے سب سے پہلے چابیاں بھی دی تھی۔ تو یہ کوشش آپ کے ذریعے سے ہوئی، میں تو ایک مدھیستھ اور میڈیٹر تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ابھی یاد ہو آپ کو کہ سب سے بڑا جو دھچکا ہم کو لگا تھا اس وقت، جب فاروق آباد کی ہر مسجد کے دروازے پر یہ اعلان چسپاں کر دیا گیا تھا کہ اذان نہیں ہوگی، اذان نہیں ہوگی، ضلع مجسٹریٹ کی آگیا سے یہاں اذان نہیں ہوگی، کہیں اذان نہیں دی جائے گی مائک پہ۔ تو اس کے بعد براہ راست جب یہاں کے ضلع ادھیکاری سے بات کی تو کہتا ہے کہ اوپر سے آدیش، تو اوپر سے آدیش وہ کہہ دے تو اس کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی سیاسی آدمی اتنی ہمت رکھتا ہو کہ اس سے آگے بات کر پائے، لیکن ہم ٹھہرے دیوانے، ہم لوگوں نے کہا کہ اگر اوپر سے کوئی آدیش آیا ہے تو آپ اس کی پرتی ہمیں بھی دے دیجیے، ایک کاپی ہمیں بھی دے دیجیے۔ تھوڑا سا گڑبڑایا، پھر اس کے بعد اس نے ٹائم دیا بات کرنے کا، ٹائم دینے میں اس نے بریف کیا ہم لوگوں کو، ہم نے پھر وہی مطالبہ دوہرا دیا کہ بھائی ہمیں وہ کاغذ دکھلا دیجیے اس میں اوپر سے آدیش آیا، کہہ رہا وہ میٹنگ میں یہ بات ہوئی تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ نہیں باز آ رہا، تو پھر کمشنر سے بات کی، کمشنر سے جب بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، اس نے بات کی، بات کرنے کے بعد پھر دوسرے دن جب کمشنر سے بات کی جاتی ہے تو کمشنر کہتا ہے کہ میں نے تو کہہ دیا۔ پھر جب یہاں کے ضلع ادھیکاری سے بات کی تو کہتا ہے کہ اذان کیا ہوتی مجھے پہلے یہ سمجھائیے۔ اتنا بڑا آئی ایس ادھیکاری ہے، اس کو یہ مبادیات نہیں معلوم ہو، ایسا ممکن نہیں، یہ فرسٹریشن ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں پورے اتر پردیش سے اس مہم کے خلاف 2 جگہ سے مقدمے ہوئے تھے، ایک غازی پور سے، ایک فاروق آباد سے، ٹھیک ہے، اسی پر ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا۔ اس کے علاوہ اگلے دن یہاں ایک فجر میں کانسٹیبل آ کر کے کہہ گیا تھا کہ اذان نہیں ہوگی، تو یہاں کے ایس ایچ او سے میں نے بہت تلخ لہجے میں بات چیت کی تھی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی، میں ذاتی طور پر اس طرح ہمت نہیں رکھتا کہ اتنے بڑے کسی ادھیکاری سے بات کی جا سکے یا اسے اس کی غلطی پہ ٹوکا جا سکے۔ یہ فورم ہے جماعت کا فورم ہے، جب اس کا فورم اور اسٹیج استعمال کیا جاتا ہے تو اتنی دباؤ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ذاتی طور پہ میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اسی دوران، لاک ڈاؤن میں جب لوگوں کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی اور خبریں یہ آ رہی تھی کہ لوگ بھوک مری کا شکار، تو جمعیت علماء نے یہ طے کیا کہ ہم آل انڈیا ریلیف کمیٹی بنائیں گے، اتر پردیش کے ہر ضلع سے 3 لوگ، اور یہاں سے جو 3 لوگ لیے گئے اس میں میرا نام شامل۔ گृह منترالیہ سے انپٹ آیا یہاں حکومت کو، حکومت نے یہاں بھیجا تو اس میں جمعیت علماء لکھا تھا، اس کے لیٹر پیڈ پہ بات تھی، لیکن جمعیت کی جگہ جماعت پڑھ لیا گیا، تو وہ جماعت کے خلاف ٹرائل چل رہا تھا، جا کر کے 12:30 بجے رات میں میرا گھر گھیر لیا مقامی پولیس نے۔ اب کہا کہ آپ دلی کب گئے تھے؟ میں نے کہا کبھی نہیں۔ کہہ رہے کتنے دن ہوگا؟ میں نے کہا 2 سال سے تو یاد ہے مجھے نہیں گیا۔ تو پولیس کپتان سے بات چیت ہوئی، تو آپ یہ سمجھیے کہ انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا ابتداءً۔ 2 دن کے بعد جب گृह منترالیہ سے براہ راست ان دونوں کو پھٹکار پڑی گئی، تب اس کے بعد واپس فون کرتے ہیں غلط فہمی کا کہ وہ ہم کو غلط فہمی ہو گئی صاحب۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں اس طرح چلتی رہی ہیں اور ابھی بھی چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی انشاءاللہ۔ یہاں متعارف نہیں تھی جماعت، تو ہم نے کوشش کی کہ کسی طرح متعارف ہو جائے، اس طرح سے چھوٹے موٹے کام ہو جاتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجیے کہ حکومت اسی وجہ سے اس دباؤ میں رہتی ہے کہ جب بھی کوئی قانون پاس ہوتا ہے یا اس کا مسودہ تیار ہوتا ہے تو ایک اس کی پرتی اور کاپی نظر ثانی کے لیے کہاں بھیجی جاتی ہے؟ جمعیت آفس میں بھیجی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ملت کے کاموں میں آپ دیکھیے کہ ایوان کی نگرانی سے لے کر کے، ایوان بالا کی نگرانی سے لے کر کے اور نچلی سطح پر نظریات کیا چل رہے ہیں ان تک کی نگرانی ملت کرتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عظمت اولیاء اللہ کے اوپر ہمارے پروگرام چل رہے تھے جمعیت علماء کے، اس لیے کہ اولیاء اللہ کے سلسلے میں ہمارے جو نظریات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی نظر آئی، تو اس نظریات کو درست کرنے کے لیے ایک مسلسل کوشش۔ جماعت کے خلاف اتنا بڑا ٹرائل کیا گیا، جماعت سینہ سپر ہو کر کے کھڑی ہوئی، سارے تمام امور میں دھیرے دھیرے ساری چیزیں واپس اپنی جگہ پہ آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قصوروار ہیں، چاہے وہ آسام کے اس میں پھنسے ہوئے لوگ ہوں جنہیں PCCA کے تحت شہریت سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کے مقدمات سے لے کر کے اور بے قصور مقدمات میں پھنسائے گئے لوگوں کی بازآباد کاری اور ان کی رہائی کا سوال ہو، مسلسل جماعت کوشش کر رہی ہے کہ تمام معاملات میں اور تمام میدانوں میں ملت کی، قوم کی خبرگیری اور خدمت کی جا سکے۔
ظاہر سی بات ہے اس میں ان افراد کے جو کھڑے دکھائی پڑ رہے ہیں یہ ذمہ دار ہیں، یہ بیداری پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر پیسے کی ضرورت ہے تو وہ بھی جھولی پھیلا کر کے آپ حضرات سے وصول کیا جاتا ہے، افراد کی ضرورت ہے تو افراد بھی آپ کے پاس سے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے سی اے کے خلاف جو احتجاج کیے گئے اس میں اتر پردیش میں کتنی ظالمانہ کارروائی کی گئی، لیکن بر وقت کیسے فیصلہ لیا جاتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 12 دسمبر کو سب سے پہلا احتجاج آپ کی جماعت میں اسی فتح گڑھ میں درج ہوا تھا، اور بڑی اچھی خاصی اس میں بھیڑ تھی۔ یہاں کے پورے پرشاسن کو ایل آئی اے کو بریف کر کے اور ان کی موجودگی میں ہم نے احتجاج کیا تھا اور جا کر کے میمورنڈم دیا، اور اس کے بعد کس طرح سے گولیاں چلی کیا ہوا، تو بر وقت اس طرح فیصلے لے کر کے اپنا احتجاج بھی درج کرایا جائے اور ملت کی عزت اور آبرو اور جان و مال کی حفاظت بھی کی جائے، یہ بڑی بصیرت کے ساتھ کیے جانے والے فیصلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اکابر کی اور ان تمام ذمہ داروں کی عمر میں برکت عنایت فرمائے، جلہ عنایت فرمائے، جو ملت کو متحد کر کے اور ان کے حقوق کی باضابط کاری اور ان کے حقوق کے تحفظ کی لڑائیاں لڑتے ہیں۔ میری گزارش اور میری یہ ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم من حیث القوم جیتیں اور خاص طور سے اس جمہوریت میں اگر ہم متحد ہو کر کے رہتے تو پھر ایک طاقت ہے، ہمارا ایک فورم ہے۔ جمعیت کی اپنی ممبر سازی ہوتی ہے، اب تک 2 روپے فیس تھی، اب 10 روپے فیس ہے، 10 روپے فیس ہے ممبر سازی۔ اب مولانا محمود مدنی صاحب یا مولانا ارشد مدنی صاحب کسی بھی ایوان میں کھڑے ہو کر کے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ، پوری جرأت مندی کے ساتھ اپنی بات کہتے ہیں، ملت اور قوم کی ترجمانی کرتے ہیں، اس میں ان کے اکیلے کا قد شامل نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس 20 لاکھ لوگوں کی، 20 لاکھ افراد کی جماعت شامل ہے، یعنی جو ہماری ممبرشپ ہے اس کا لیکھا جوکھا اور اس کا وہ سب موجود ہوتا ہے، ڈاٹا موجود ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے اتنی جماعت ہے، اگر ان کی بات نہ سنی گئی تو ممکن ہے احتجاج اور رد عمل اتنا سخت اور اتنے لوگوں کا ہو۔ تو اس لیے یہ جمہوریت ہے، یہاں افراد گنے جاتے ہیں۔ چاہے تو یہ کہ ہم چند لوگوں سے کہیں کہ بھائی جتنا پیسہ ممبر سازی میں لگے گا وہ سب آپ دے دیجیے، ہم وہاں جمع کر دیں، پتہ چل جائے گا اتنے لوگ، لیکن نہیں، رسیدوں پر درج نام بھی دیکھے جاتے ہیں۔ تو اس وقت مہم چل رہی ہے جمعیت علماء کی ممبر سازی کی۔ ہمارے جو ذمہ داران ہیں، مثلا مولوی اسامہ صاحب ہیں، حافظ طیب ہیں، مولوی زبیر ہیں اور دیگر افراد ہیں، یہ سارے لوگ ہو سکتا ہے آپ کے گھر گھر پہنچ کر کے ممبر سازی مہم چلائیں۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی بالغ لوگ ہیں وہ سب کم از کم اس ممبر سازی کا حصہ بنیں، تاکہ یہ عدد جب وہاں پہنچے گا تو آپ کی اس جماعت کی بات یا آپ کی اس تنظیم کی بات یا آپ کے ذمہ داروں اور اکابر اور بزرگوں کی بات پوری قدر کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اور پوری عزت کے ساتھ سنی جائے گی اور وہ فیصلوں پر اثر انداز بھی ہوگی۔ تو یہ ممبر سازی مہم ہے، میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اس میں تعاون بھی کریں، خود بھی ممبر بنیں اور دوسروں کو ممبر بنائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ 10 روپے کی جو فیس اس پر لکھی ہوئی ہے یا لگے گی وہ سب اسی طرح کے رفاہی کاموں میں، کسی بے قصور کے مقدمے کی اس کی رہائی کے لیے یا ملت کے کسی اور پریشان حال کی فریاد رسی اور داد رسی کے لیے استعمال ہوگی۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ من حیث القوم، ایز اے نیشن، اور متحد ہو کر کے ایک سماج کی طرح، ایک جسم کی طرح جینے کا جو سلیقہ اسلام نے ہم کو عنایت کیا ہے، ہمیں اس کو ریچارج کرتے رکھنا پڑے گا اور ہمیں اسی طرح جینا پڑے گا جس طرح اسلام نے جینا سکھایا ہے۔ اگر آپ متحد ہو کر کے جینا سیکھ لیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپس کی جو نفرتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور طاقت آٹومیٹکلی وجود میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بصیرت عنایت فرمائے، اتحاد نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کا جو من حیث القوم جینے کا سلیقہ ہے اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے بیچ سے نفرتوں کو اور ہمارے بیچ سے انتشار اور تفریق کو دور فرمائے اور ہمیں ایک جسم کے مانند اور ہمیں ایک فرد واحد کے مانند اور ایک امت کے مانند، ایک کنبے کے مانند زندہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔